خداوند کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں ریما ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام پہنچے۔ میرا نام سائمہ ناتن ہے اور سب سے پہلے میں خدا باپ کی شکر گزار ہوں جس کی پاک مرضی کے مطابق آج مجھے یہاں پر کرسمس کے پیغامات میں سے ایک پیغام شیئر کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف آپ برکت پائیں گے بلکہ آپ کا خاندان بھی ترقی پائے گا اور افزونی حاصل کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سنیں، میں چاہوں گی کہ ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو اس کی آواز کو، اس کے کلام کو سننے کے لیے تیار کریں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیری ستائش اور تیری بزرگی کرتے ہیں۔ اے باپ، اس وقت میں اپنے آپ کو سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتی ہوں۔ خداوند روح القدس، تو میرے ہونٹوں کی اور زبان کی ذمہ داری لینا، اور آج جو کلام میں شیئر کروں، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ریما ٹی وی دیکھنے والے ناظرین برکت پائیں خداوند، اور ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے۔ مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے گا کلام پاک میں سے متی کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں تا 12ویں آیت۔ ہم کلام پاک میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں سے 12ویں آیت۔ کلام پاک میں یوں مرقوم ہے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اس کو نذر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کا عنوان ہے کرسمس پر خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میرا آج کا عنوان ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، کرسمس پر خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ What God demands us on Christmas۔ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مجوسی مسیح کی تلاش کرنے کو نکلے ہیں اور بالآخر ان کی وہ تلاش ختم ہوتی ہے، اور جب وہ مسیح کو پا لیتے ہیں تو وہ اسے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے نذرانے اسے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل کے پہلے اور 2 باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ واقعہ بڑی ہی ترتیب سے نظر آتا ہے کہ ایک کنواری جس کا نام مریم ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی جاتی ہے، اور اس کا منگیتر یوسف جو ایک راست باز شخص ہے، وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے مداخلت کرتا ہے۔ خدا یوسف سے ایک فرشتے کے ذریعے سے خواب میں کلام کرتا ہے کہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی اس نجات دہندہ کی تلاش کو نکلے ہیں، وہ اس کے متلاشی ہیں، اور اس سارے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں کی ملاقات یہاں پر ہیرودیس بادشاہ سے اور قوم کے سردار کہنوں اور فقیہوں سے ہوتی ہے۔ اس واقعے میں ہمیں 3 مختلف طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، اور یہ تینوں مختلف طرح کے لوگ، ان کا رویہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آج ہم اپنے لیے دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کس طرح کا رویہ چاہتا ہے، خدا ہم سے کیسا رویہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعے میں ہمیں ہیرودیس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور حکمرانی کرتا تھا، اور وہ بادشاہ مسیح کی پیدائش سے نا واقف تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک مجوسی اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ نہ صرف اس بادشاہ یعنی نجات دہندہ کی پیدائش کا دریافت کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیرودیس بادشاہ کو اس کی بشارت کی خبر بھی سناتے ہیں۔
لیکن ہیرودیس بادشاہ کی زندگی میں ہمیں کوئی خاص روحانی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس مسیح کو، اس نجات دہندہ کو، اس بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ اس بادشاہ کو یعنی نجات دہندہ کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ بادشاہ اس کی بادشاہت کو لے لے گا، اور جو عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کی حکومت کو، اس کی عیش و عشرت کو اس سے لے لیا جائے گا، اور بعد میں وہ ایک عجیب زندگی بسر کرے گا۔ عزیزو، موجودہ دور کے چند ایک مسیحی بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوف کام کرتا ہے۔ وہ ہر سال کرسمس کے موقع پر اس بشارت کو سنتے ہیں، نجات دہندہ کی بشارت کو سنتے تو ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر دنیا کی خواہشوں کو نہ چھوڑنے کی تمنا برقرار رہتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے مسیح کو قبول کیا تو ہمیں اس دنیا کی عیش و عشرت کو، اس دنیا کی خوشحالی کو، اس دنیا کی رنگینی کو، اس دنیا کی لذتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا بار بار کلام کو سننے کے باوجود وہ شخص نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس نجات دہندہ کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہیرودیس بادشاہ اس مسیح کو قتل کرنے کی کوشش میں تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، اسی طرح سے یہ لوگ اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی بیہودہ گوئی سے، اپنے برے خیالات سے، اپنے برے چال چلن سے اس یسوع کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اسے مصلوب کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اسی واقعے میں ایک اور لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو قوم کے سردار کاہن اور فقی ہیں۔ ہم نے ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں دیکھا کہ ہیرودیس بادشاہ تو مسیح سے واقف ہی نہ تھا، لیکن یہ جو قوم کے سردار کاہن اور فقی ہیں یہ واقف تھے کہ نجات دہندہ آنے کو ہے۔ ایون ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نجات دہندہ کہاں پیدا ہونے کو ہے، کیونکہ میکا کی نبوت کے مطابق ہر ایک یہودی قوم کا ایون 14 سال تک کا بچہ بھی جو ہے وہ اس نبوت سے واقف تھا کہ نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ جب ہیرودیس بادشاہ اس بادشاہ یعنی یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر سنتا ہے تو وہ سردار کاہنوں کو اور فقیوں کو فوراً طلب کرتا ہے، بلاتا ہے تاکہ ان سے دریافت کرے کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہونے کو ہے۔ یہ فقی اور سردار کاہن یہ علم تو رکھتے تھے، کلام سے واقفیت تھی، نبوتوں سے بھی واقف تھے، شریعت سے بھی واقف تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ منجی، موعودہ منجی کہاں پیدا ہونے کو ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کی طرح ان کے اندر ہمیں ایک متلاشی روح نظر نہیں آتی۔ یروشلم سے بیت لحم 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور ایک اندازے کے مطابق اگر صبح یروشلم سے بیت لحم کے لیے نکلا جائے تو دوپہر کے وقت تک بآسانی بیت لحم میں پہنچا جا سکتا تھا۔ سردار کاہنوں کے بالکل قریب یہ جگہ تھی، لیکن مجوسیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میلوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہ قریب ہو کر بھی اس منجی کو دیکھنے کے مشتاق نہیں، لیکن ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اس کی تلاش کے لیے بے تاب ہیں، وہ اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کے ساتھ سفر پر روانہ نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ روحانی اعتبار سے مردہ تھے، ان کی روحانی آنکھیں بند تھی، ان کا خدا کے ساتھ رشتہ برقرار نہیں تھا۔ موجودہ دور میں بہت سے مسیحی کرسمس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن تو رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں آیا، وہ کرسمس کی تیاریوں میں تو لگے رہتے ہیں، وہ سیلیبریشنز کرتے ہیں، وہ ڈیکوریشنز کرتے ہیں، ضیافتوں کا اہتمام کرتے ہیں، پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، لنچ اور ڈنرز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بھی روحانی اعتبار سے مردہ ہوتی ہیں۔ وہ مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال نہیں کر پاتے، اور جیسے ہی کرسمس گزرتا ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس بادشاہ کی تلاش کو جاری نہیں رکھتے۔ لیکن
यहाँ पर हम एक और रवैया देखते हैं जो मजूसियों का रवैया है। मजूसियों के रवैये में हमें जो सबसे अहम बात नज़र आती है वो ये है कि उन्होंने मसीह की तलाश को जारी रखा। जैसे ही उन्होंने सितारे को देखा वो उस सितारे की सिमत में चलते रहे, क्योंकि उनके अंदर एक रूहानी भूख थी, उनके अंदर एक रूहानी जोश था। वो उस निजात दहिंदा को तलाश करना चाहते थे, वो उस बादशाह को ढूंढना चाहते थे। यिर्मयाह की किताब 29वें बाब की 13वीं आयत बयान करती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होंगे। हम देखते हैं कि ये मजूसी पूरे दिल से उस बादशाह की तलाश करते हैं, वो उसे ढूंढते हैं और वो उसे पा लेते हैं। वो रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तूफान आए होंगे, खाने पीने के मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, रिहाइश का मसला हुआ होगा, इसके अलावा और भी सफरी बहुत सारी मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। और जब इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा तो हम देखते हैं कि खुदा उस सितारे के ज़रिए से इनकी रहनुमाई करता है। मत्ती की इंजील 2 बाब की 2 आयत बयान करती है कि सितारा उनकी रहनुमाई करता है। यहाँ पर हकीकी मकसद सितारे का उनको मसीह तक रसाई पहुँचाना है। ये सितारा आर्ज़ी था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इस सितारे का हमें ज़िक्र नहीं मिलता। मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो खादमीन, ईमानदार, मुबश्शिरीन उस सितारे का काम करते हैं। वो खुदा के कलाम के ज़रिए से मसीह तक आपकी रसाई के लिए आपकी रहनुमाई करते हैं। उनका मकसद आपकी तवज्जो को मसीह की तरफ मरकूज़ करना है। जब तक आप उस निजात दहिंदा के भेद को जान नहीं लेते, खादमीन की रफ़ाकत में रहें और दुआ में मशगूल रहें, हिम्मत ना हारें, उस निजात दहिंदा की तलाश को जारी रखें जैसे उन मजूसियों ने किया। फिर हम देखते हैं कि उनकी तलाश का सफ़र ख़त्म होता है और वह सितारा उस जगह पर ठहर जाता है जहाँ वो बच्चा और उसकी माँ मौजूद है। फिर उससे अगली बात हम देखते हैं मजूसियों का रवैया कि जब उन्हें निजात दहिंदा मिल जाता है तो वो खुशी का इजहार करते हैं। 2 बाब की 10वीं आयत मत्ती की इंजील बयान करती है कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। जब उनका सफ़र मुबारक हुआ, जब उनकी तलाश का सफ़र ख़त्म हुआ तो हम देखते हैं कि वो खुशी से भर गए। उनकी खुशी का ये रवैया उनकी शुक्रगुज़ारी को बयान करता है। आज बहुत सारे मसीही जब यीशु मसीह को हकीकी तौर से अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो वो शुक्रगुज़ारी से भर जाते हैं और वो उसकी हम्द के गीत गाने में, उसकी कुर्बत में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खुशी का इज़हार और शुक्रगुज़ारी करने के बाद उस बादशाह को सिजदा करते हैं। मत्ती की इंजील 2 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक सिजदा खाकसारी को ज़ाहिर करता है। सिजदा अपने आप को खाली करने को ज़ाहिर करता है। सिजदा अपने आप को किसी के हवाले या ताबे करने को ज़ाहिर करता है। इन मजूसियों ने हम देखते हैं कि अपने आप को उस बादशाह के हवाले कर दिया। इन्होंने अपने आप को खाकसार किया। इन्होंने खुद को उस बादशाह के हाथों में दे दिया। और सिजदा प्रस्तिश की भी अलामत है। जब उनकी रूहानी आसूदगी पूरी हुई तो वो उसकी प्रस्तिश करने लगे सिजदा करके। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 23वीं आयत बयान करती है कि खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता है, यानी ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और हकीकी प्रस्तिश का यही रवैया है जो खुदा आज अपने लोगों से भी डिमांड करता है। मजूसियों की तरह हमें भी उस बादशाह को सिजदा करने की ज़रूरत है। हमें उसके तलबगार होने की और ख़ुद को उसके हुज़ूर खाली करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नजराने उस बादशाह को पेश करते हैं। नजराने पेश करने से पहले उनके पास जो डिब्बे थे वो उन डिब्बों को खोलते हैं। पहली चीज़ इसमें हम जो देखते हैं कि वो डिब्बों को खोलते हैं। यहाँ डब्बे खोलने से क्या मुराद है? खुद को जांचें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। आप वो कौन से तहाइफ आप खुदा को दे सकते हैं जो आपके लिए कीमती है। हो सकता है आपका वक्त आपके लिए कीमती चीज़ है, आपका रुपया पैसा कीमती चीज़ है, और सबसे बढ़कर आपका दिलो जान और आपकी रूह
جس کا خدا مشتاق ہے، یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنی روح کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں، کیونکہ وہ نجات دہندہ اسی لیے آیا ہے تاکہ آپ کی روح کو ابدی زندگی کا وارث بنائے، آپ کو ابدی زندگی اور بہتات کی زندگی آپ کو مہیا کرے۔ مجوسی جب ان ڈبوں کو اس کے سامنے لے کر آتے ہیں، کھولتے ہیں، قیمتی چیزوں کو اس کے سامنے کھولتے ہیں، تو وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی اس کو واپس لوٹاتے ہیں، اس کو نظر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبے کھولنے کے بعد وہ اپنے نذرانے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ان قیمتی چیزوں میں کیا چیزیں شامل تھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سونا، پھر لبان، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نظر کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں۔ سونا الہی ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور یہ خداوند یسوع المسیح کے بادشاہ ہونے کا بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 16ویں آیت بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عزیزو، وہ قوموں کی عدالت کرنے کو آئے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر ایک دل ان مجوسیوں کی مانند اس بادشاہ کو قبول کریں تاکہ عدالت کے دن ہمیں خداوند کی حضوری میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع المسیح کو لبان پیش کرتے ہیں۔ لبان دوسرا نذرانہ تھا اور یہ مسیح کی کہانت کو پیش کرتا ہے، یہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح سردار کاہن ہے۔ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مکان میں جاتے تھے اور وہاں پر وہ پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہمارا سردار کاہن بنا اور وہ باپ کی حضوری میں ایک ہی بار اپنا خون لے کر کے گیا، وہ ہمارے اور باپ کے درمیان درمیانی بنا، اس نے اس دراڑ کو اپنے بیش قیمت لہو کے وسیلہ سے اس نے ختم کر دیا، دور کر دیا۔ لہٰذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس درمیانی کو حاصل کریں۔ جب ہم اس درمیانی کو حاصل کریں گے تو اس کے وسیلہ سے ہم باپ تک رسائی حاصل کر پائیں گے۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 6ویں آیت جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ باپ کے پاس جانے کے لیے واحد راستہ، واحد امید ہمارے پاس ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں نے آخر میں اسے نظر کیا۔ تدفین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ موت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ مسیح کی قربانی اور اس کے دکھوں کی کڑواہٹ کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں نے خداوند یسوع المسیح کو اپنا عوضی اور اپنا کفارہ تسلیم کیا۔ یہ کفارہ صرف ان مجوسیوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس چیز کی نشاندہی نہیں تھی، بلکہ یہ کفارہ یسوع المسیح پوری دنیا کا کفارہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت سے آپ سب واقف ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مسیح کی قربانی، مسیح کا کفارہ کل جہان کے لیے ہے۔ وہ ہماری خاطر لعنتی بنا، اس نے ہماری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا، جو لعنتیں ہماری تھی ان لعنتوں کو اس نے اپنے اوپر لیا تاکہ ہم برکات کو حاصل کریں، تاکہ ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ عزیزو، کرسمس کے اس موقع پر مجوسیوں کی طرح ہمیں خداوند یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا درمیانی، اپنا نجات دہندہ اور اپنا عوضی قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا ہم سے اسی طرح کے رویے کی توقع کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم مجوسیوں جیسے متلاشی ہو جائیں، ہم اس کو ڈھونڈنے کے طلبگار ہوں، ہم اس کے طالب ہو جائیں، ہم اس کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر روحانی بھوک اور پیاس پیدا ہو تاکہ وہ ہمیں اپنی روحانی آسودگی سے بھر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں جب انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھ لیا،
اسے سجدہ کیا، اس کی پرستش کی، خوشی کا اظہار کیا اور پھر اسے نذرانے پیش کیے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واپس جب جاتے ہیں تو یہ نئی راہ کا چناؤ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ انہوں نے نئی راہ کا چناؤ کیوں کیا، پرانی راہ سے کیوں نہیں گئے۔ عزیزو، نئی راہ نئی زندگی کو ظاہر کرتی ہے، نئی راہ پاکیزگی کی راہ کو ظاہر کرتی ہے، نئی راہ مسیح کی محبت کو ظاہر کرتی ہے، نئی راہ کلام کی تربیت کو ظاہر کرتی ہے، اور پرانی راہ گناہ آلودہ زندگی کو، ماضی کو اور بد فعلیوں کو، برے اعمالوں کو اور ہر ایک چیز جس میں جو گناہ میں ملوث ہے، ہر اس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی روحانی آنکھیں کھلیں، جب انہوں نے اس شخصی نجات دہندہ کو قبول کیا، تو ان مجوسیوں نے پرانے رستے کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے نئی راہ کا انتخاب کیا۔ یہ راہ انہیں روح القدس سے معمور کرنے کو تھی۔ آج اگر آپ خداوند یسوع المسیح کو قبول کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس نئی راہ میں چلیں، یسوع مسیح کو اس راہ میں اپنے ساتھ لیں، ماضی کی تمام باتوں کو، گناہوں کو ترک کریں اور مسیح کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ عزیزو، خدا آج آپ سے بھی اسی طرح کے رویے کی توقع کرتا ہے جیسے مجوسیوں نے رویہ اپنایا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ حقیقی طور سے اس کے متلاشی ہوں، اسے تلاش کریں، آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں، اس کو ڈھونڈیں۔ جب آپ اسے ڈھونڈیں گے تو آپ کو ابدی خوشی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، آپ آنسوؤں بھری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یقین مانیں، جب آپ اس نجات دہندہ کو اپنے زندگی میں لے لیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک عجیب سا اطمینان آ جائے گا، آپ کی زندگی کی افسردگی جاتی رہے گی، حالات ناسازگار ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں ایک عجیب سا اطمینان ہوگا۔ اسے سجدہ کریں، اس کی پرستش کریں، اپنے نذرانے، اپنی زندگی کی قیمتی چیزیں اس بادشاہ کے حضور پیش کریں اور نئی راہ پر چلیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے خاندانوں کو برکت دے گا۔ لہٰذا محض اس کرسمس کو ایک تہوار کی طور پہ نہ منائیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کو ایک نیا سال عطا کیا ہے کہ اس سال میں آپ اسے گہرے طور پہ جان پائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسیحی تھے جو یہ سوچتے رہے کہ میں اگلے سال مسیح کو قبول کروں گا، اگلے سال مسیح کو قبول کروں گی، لیکن انہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملا۔ کرسمس ایک بڑا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے، کرسمس آپ کی ابدی زندگی کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے، کرسمس آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کا پیغام رکھتا ہے، کرسمس آپ کو موت کی گناہ سے نکال کر مسیح کے ساتھ چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس راہ کا چناؤ کرتے ہیں۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا گناہ میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابدی زندگی میں چلنا چاہتے ہیں یا ابدی ہلاکت میں چلنا چاہتے ہیں؟ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔